هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا عنوان ہے قرآن کے فضائل. سب سے پہلے تو یہ قاف را اور حمزہ سے بنا ہے قرآن، جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بار بار پڑھنا، بلکہ اس کے جو قاف را اور عین جو یہ آئی ہیں روٹ ورڈ، اس میں یہ بھی بات شامل ہو جاتی ہے کہ پہلی تمام علمی جو کتابیں ہیں ان کا بھی علم اس قرآن میں شامل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کے فضائل اس وجہ سے زیادہ کیوں دیے گئے ہیں کہ ہمیں ایمان تو چاروں کتابوں پہ اور صحیفوں پہ رکھنا ہے، لیکن ہمیں جس پہ کام کرنا ہے، جس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے، تو اس کے جو ہے ہمیں صرف اور صرف قرآن پہ ہی کرنا ہے یہ کام. پہلی حدیث سے جو مروی ہے مصعب بن سعد سے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یعنی جو قرآن ہے اس کی تعلیم دینا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نور، یہ نور جو جنت کی طرف مجھے لے کے جاتا ہے، جنت کی جو ہے شہرہ جو ہے بناتا ہے. پھر دوسری حدیث عثمان بن عفان سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور خود سیکھے یعنی اور دوسروں کو بھی سکھائے. یعنی جو حدیث ہے وہ یہ ہے علم القرآن وعلمہ، یعنی تم قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ. عالم متعلم کے علاوہ سب مربوط ہیں. یہ جو عثمان بن عفان کے بعد میں جو آپ نے فرمایا کہ عالم اور متعلم کے علاوہ یعنی جو علم رکھتے ہیں اور جن کو علم پہنچایا جاتا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو علم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، علم کو نہیں سمجھتے ہیں ضروری، پھر وہ کیسا ہی ہیں، مربوط ہی ہیں. پھر ابن ماجہ کی 215 جو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ والے کہا جاتا ہے. تو اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ وہ کوئی الگ نہیں ہوتے ہیں، نہ صرف انبیاءوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. تو یہ ان کا یہ جو ہے جو ہے لقب ہے، یہ جن کی ہر بات میں قرآن کی زبان ہو، یعنی جن کے ہر عمل میں قرآن ہی کی جو ہے حکم ہو. ایک بہت ہی پیاری حدیث جو بہت زیادہ مجھے ہمت اور جرأت اور ہمارے اندر قوت اور ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی، ہمارے اندر جوش اور جذبہ بھرتی ہے علم کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے بھی، وہ ہے ماجہ کی حدیث 227 میں ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یعنی ایک جیسے دلہن کے جو کپڑے ہوتے ہیں لمبے لمبے سے، تو وہ ان کے بہت زیادہ لیندی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بچھا ہوا ہوتا ہے، قالین میں بچھی ہوتی. اس طریقے سے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو علم اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ علم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تبھی، اور پھر صاحب علم کے لیے اس کے لیے جو ہے دنیا کی ہر چیز، ہر چرند پرند جو ہے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تاکہ مچھلی جو اپنے پانی کے اندر ہوتی ہیں، سمندر کے اندر ہوتی ہیں، وہ زبان نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے دعا کرتی ہیں. تو یہ کتنے خوش نصیب ہیں
کہ پھر ان کے لیے جو ہے مچھلی اور چرند پرند جو ہے مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں. یعنی کون سا ایسا انسان ہوگا جو اس نے گناہ نہیں کیا ہوگا، جو بخشش نہیں چاہتا ہوگا، تو اتنے ساری جو رحمتیں مل رہی ہیں اللہ کے فضل سے، وہ کس کے لیے؟ جو قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، ان لوگوں کے لیے. پھر داؤد اور ماجہ کی بھی حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے جو ہے وارث ہیں. یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں دین کا، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو ان کا جو ہے مقام کیا ہے کہ انبیاءوں کا جو وارثہ ہے، جو وراثت ہے، وہ اختیار کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کا جو مشن تھا وہی یہ بھی اختیار کرتے ہیں. ایک اور بہت پیارا جو واقعہ ہے مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیصہ بن حارث آئے اور فرمایا کہ اے رسول اللہ، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی ہم جو ہے اس کی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس بھی کچی پکی عمارت کے پاس سے گزرا ہے، اس نے تیرے لیے دعا کی ہے. یعنی صرف وہ جا رہے تھے، ان کو ڈر تھا، اس کا خدشہ تھا کہ ہم جو ہے جہنم میں نہ جائیں یا پھر ہماری مغفرت ہوئی ہوگی یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بتائی کہ جو کہ ان کے علم کے لیے اور جن کو علم پہ اور عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے. تو وہ آج صرف ان لوگ کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنے اگر جو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ اور اپنے دوسروں کو علم کی جو ہے تعمیل دینا، اس کو جو ہے بتانا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پکی کچی جتنی بھی عمارتیں ہیں، جب سے بندہ نکلتا ہے، جب تک گھر میں آتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. پھر حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، اس کے ذریعے ہی انسان کو ذلت اور عزت دونوں ہی ملتی ہیں، اور اسی کے ذریعے آخرت میں جو ہے جو ہمارا حساب ہوگا وہ اسی کے ذریعے ہوگا کہ اگر اس کے ذریعے ہماری زندگی گزری ہوگی، اس کو ہم نے تلاوت کیا ہوگا، اس کو ہم نے دوسروں تک پھیلایا ہوگا، تو پھر ہم جو ہے جنت کے وارث ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر جو شخص مسجد میں جا کے ایک یا دو آیت پڑھے گا تو اس کا ثواب 2 اونٹ کے برابر، 2 گھوڑے کے برابر، آج کے اگر دیکھا جائے تو 2 جو ہے بہترین گاڑیوں کے برابر اس کا جو ہے ثواب ملے گا. تو اس طریقے سے اس نے اگر 2 4 6 جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں تو پھر اللہ کے لیے تو یہ جو ہے اس کے لیے 2 گاڑیوں سے خریدنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور جو لوگ پھر جو گھر میں ہیں، جو عورتیں ہیں، تو یہ مایوس نہ ہوں، بلکہ جو گھروں میں ہیں، جو گھروں میں اپنی تلاوت کرتے ہیں، ان پہ اس کی سکینت نازل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے دلوں کو، ان پہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت بھیجتا ہے اور رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو فرشتے ہمیں ڈھانپ لے رہے ہیں، جیسے چھت ہے، چھت کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، بارش، پانی، دھول، دھوپ، یہ ساری چیزیں، تو ایک فرشتے ہمیں جو ڈھانپ رہے ہیں، جس میں ہمیں رحمتی مل رہی ہے، تو کیوں ہمیں اس سے جو ہے قاعدہ کشی ہو، بلکہ ہمیں تلاوت خوب اچھے سے کرنا چاہیے اور خوبصورت آواز میں کرنا چاہیے. پھر ایک حدیث ہے ابو مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کی تعلیم جس نے دی تو جب تک وہ تعلیم جس نے عمل کیا ایک آیت پہ، اس کو دوسروں تک پہنچایا، تو اس کے پہلے جس نے بتایا تھا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو جو ہے اس کا اجر ملتا رہے گا. یہ کیسا بیسٹ تجارت ہے، یہ کیسی بیسٹ تجارت ہے کہ ہم ایک کام کریں، اس کے بدلے اتنی زیادہ ہمیں ملتی رہے ثواب. یعنی بلغوا انی ولو آیا، اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، تم اس کو پہنچا دو دوسرے تک. جیسے صدقے جاریہ میں ہے کہ ایک پہلے چیز ہے کہ علم، اگر ہم نے علم سیکھا اور سکھایا تو یہ ہماری صدقے جاریہ ہے. نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعا کرتی رہی، وارث کا مال جو ہے جو چھوڑ گیا اس کو صحیح جگہ استعمال کرنا، مسجد بنا دینا، نہریں جو ہے نکال دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے صدقے جاریہ ہے. لیکن اس میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ ہے علم. ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت حدیث ہے کہ صاحب قرآن کے لیے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن روز قیامت میں ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ اس کے رپلائی میں کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا ہوں. تو فوراً ہی وہ کہے گا قرآن
کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا، دوپہر کو تجھے پیاسا رکھتا تھا یعنی روزہ رکھاتا تھا۔ پھر اسے یعنی جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن کی تعلیم دی ہوگی، اس پہ عمل کیا ہوگا، تو اسے ایک ہاتھ میں یعنی دائنے ہاتھ میں بشاشت دی جائے گی اور دوسرے ہاتھ میں اس کو جو ہے ہمیشگی دی جائے گی، ہاں، اور اس کے سر پہ جو ہے وقار کا تاج یعنی عزت کے لیے جو آج ہم سب مرتے ہیں چاہے اتنی بھی دولت ہو جائے تو وہ اس کے وقار کا تاج اس پہ پہنا دیا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 بہت زیادہ عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی جو اس دنیا کی، ان کی جو قیمت ہے اس دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر والدین پوچھیں گے یہ ہمارے لیے یہ جو ہمیں پہنایا گیا وہ کیوں پہنایا گیا؟ تو ان سے فرمایا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ بیٹے، تم نے جو بیٹوں کو، جو بیٹیوں کو قرآن سکھایا اس کے لیے یہ اس کے اجر ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، جہاں تو رکے گا وہیں تیری جو ہے جنت ہے، وہیں تیری قیام ہے۔ تو قرآن کو جس نے خوبصورت سے پڑھا ہے اس کے لیے یہ کہ جیسا تم نے ٹھہر ٹھہر قرآن زمین میں پڑھا ہے ویسے ہی تم یہاں پہ بھی پڑھتے چلے جاؤ۔ پھر ایک اور حدیث جو عقبہ بن عامر سے کہ ہم مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمیں سلام پیش کیا اور یعنی سلامتی دی، پھر کہا کہ تم قرآن کو محافظ بنو، یعنی قرآن کو محفوظ رکھو، اس کو بہترین ترنم کی آواز سے پڑھو یعنی خوبصورت اور معروف طریقے سے پڑھو، مجہول نہ پڑھو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ قرآن اونٹنی کو رسی میں باندھنے سے بھی زیادہ تیز اپنے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے خود کی قسم کھا کے بتائی ہے، اللہ کی قسم کھا کے بتائی ہے کہ یہ قرآن بہت جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے محافظ بنو، اس کو برابر اس کو دہراتے رہو، اس کا ریپیٹیشن کرتے رہو ورنہ یہ نکل جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو ہے رسول اللہ کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اور جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھے گا۔ پھر قرآن کی پھر ایک اور حدیث جو سب سے لاسٹ ہے، یہ قرآن کی جو ہے جس نے بھی اس کو قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھایا، قرآن کو سیکھا، دوسروں تک پہنچایا، تو وہ کیسا ہے کہ قرآن کی ایک رسی، ایک سرا یعنی قرآن کا ایک طرف کا سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی پھر وہ اوپر کی طرف چڑھتا جائے گا، وہ اوپر کی طرف یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف چڑھتا چلا جائے گا، اس کے لیے نور بھی لکھ دیا جائے گا۔ پھر یہی جو کتاب ہے، جو قرآن ہے، وہ فجر بعد جو پڑھے گا تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں ہے، جس نے قرآن کو فجر بعد پڑھا تو وہ مشہود ہے یعنی گواہ دینے والا ہے، وہ شاہد ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا عذاب جو سر کی طرف سے آئے گا تو زبان فوراً بول اٹھے گی کہ اس نے مجھے پڑھا تھا تو اپنی نیند قربان کی تھی، تو یا رب اس کو جو ہے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ نور ہی نور پھیلا دے گا، یہ ہمارے سینوں کا بھی نور ہے، ہمارے آنکھوں کا بھی نور ہے، ہماری قیامت کا بھی نور ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اس کی جو ہے عمل کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔